امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ کے وفد پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیوں کے بعد ایرانی وفد اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر سے مشن تک سفر کر سکے گا۔ ایرانی وفد کو جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ تک سفر کرنے کی اجازت بھی ہوگی۔ امریکی دفتر خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کہتے ہیں، ایران کے عدم استحکام اور خراب رویے کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم کشیدگی کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ویدانت پٹیل نے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون اور شراکت داری جاری رکھنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ صدر آصف زرداری کی سیاسی جماعتوں کو مفاہمت کی تجویز، تمام اختلافات مل بیٹھ کر حل کرنے کا مشورہ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، معیشت کی بحالی کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج کے دن کو ایک نئی شروعات کے طور پر دیکھیں۔ آج ہمارے ملک کو دانش مندی اور پختگی کی ضرورت ہے۔ امید ہے اراکین پارلیمنٹ اختیارات کا دانش مندی سے استعمال کریں گے۔ ہم حقیقی طور پر کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لا سکتے ہیں۔ سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کے لیے زیادہ اہم چیز کیا ہے۔ مشکلات کو مواقع میں بدلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری لانا ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا قیام خوش آئند ہے۔ ہمیں نئی منڈیوں کی تلاش کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ حکومت کاروباری ماحول سازگار بنانے کے لیے جامع اصلاحات کے عمل کو تیز کرے۔ جامع قومی ترقی پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے صوبوں اور وفاق کے درمیان ہم آہنگی ضروری ہے۔ اپنے لوگوں پر سرمایہ کاری کرنے اور عوامی ضروریات پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ اجلاس شروع ہوتے ہی اپوزیشن اراکین کی جانب سے نعرے بازی، ایوان میں شور شرابہ، اراکین سیٹیاں اور بازیں بجاتے رہے۔ صدر آصف زرداری کے خطاب کے دوران سنی تحت کونسل کے اراکین نے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی، گو زرداری گو کے نعرے بھی لگائے۔ سنی تحت کونسل کے اراکین اور آقا رفیع اللہ کے درمیان جھڑپ، اراکین کے ایک دوسرے کو دھکے، پیپلز پارٹی کارکنوں کی مہمان گیلری سے نعرے بازی، ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگاتے رہے۔ اپوزیشن کے شدید شور شرابے پر وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے ہیڈ فون لگا کر صدر زرداری کا خطاب سنا۔ صدر آصف علی زرداری اپوزیشن کے احتجاج کا مسکرا کر جواب دیتے رہے۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر ڈائس پر موجود رہی۔ اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ ہمیں صدر کو نہیں مانتے، احتجاج ہمارا حق تھا۔ آج کے اجلاس میں ہم نے زرداری کو 21 توپوں کے احتجاج کی سلامی پیش کی ہے۔ ہم نے زرداری کو مجبور کیا کہ انہوں نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سنی تحت کونسل کے اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ عمر ایوب نے کہا، آج یہاں ایک غیر قانونی صدر کا خطاب سنا۔ میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر پوائنٹ اٹھانے کی کوشش کی۔ قانون ہے کہ جس وقت بھی اپوزیشن لیڈر اٹھے گا اسے فلور دیا جاتا ہے۔ اس ایوان میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آصف علی زرداری نے بحیثیت صدر پیپلز پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سرمایہ کاری پر بیانات افسوسناک ہیں۔ یہ ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے ایسے بیان دے رہے ہیں۔ ایک بد زبانی کرتا ہے، دوسرا قصیدہ گوئی کرتا ہے۔ ایک مہم کے تحت ایسا کیا جاتا ہے۔ یہ ملک دشمنی ہے۔ ان کے ساتھ ملک دشمنوں جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ اپنی سیاست بند گلی میں لے گئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس کس چیز کا ملبہ ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ پہلے کیا گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بعد میں دکھایا گیا۔ سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا فیض آباد دھرنے سے متعلق نیا انکشاف۔ معاہدے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید اصرار کر کے شامل ہوئے۔ احسن اقبال کا فیض آباد دھرنا کمیشن کو دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے معاہدہ دیکھا تو اعتراض کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر قانون کے استعفے اور فیض حمید کے معاہدے میں نام پر اعتراض کیا۔ شاہد خاقان عباسی کو بتایا گیا کہ معاہدہ تو ہو چکا، دستخط بھی ہو گئے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔
मुश्तबा धरना मुआहदे पर फैज़ हमीद की शमूलियत एहसन इकबाल का फैसला था। पता नहीं कमीशन के मैंडेट में किसी पर इल्ज़ाम लगाना या बरी करना था या नहीं। मेरी हिदायत थी कि मुआहदे पर चीफ कमिश्नर या IG पुलिस दस्तखत करें, लेकिन एहसन इकबाल ने बताया था कि TLP का मुतालबा है कि मुआहदे पर फैज़ हमीद दस्तखत करें। नया कमीशन बनना चाहिए जो तहकीक करे कि फैज़ाबाद धरना TLP ने किया था या पीछे कोई और था। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई है, अब इसे पब्लिक कर देना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तोहियानी, उमाड़ा में बसूर नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हालात मस्तूंग, नौशकई और योब में भी नशीबी इलाके डूब गए। फसलों और बागात को भी नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 147 मकानात को नुकसान पहुँचा। 42 मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। 7 शहराहों और एक पुल को नुकसान पहुँचा। कलात, चमन, गिल्तिस्तान, कला अब्दुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। दरकोजा के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी आने से कौमी शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाम भाग अफराद की तादाद 33 हो गई। 46 जख्मी। बडगराम में हालिया तूफ़ानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। फसलों, बागात और कच्चे मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत बिजली शोबे के हवाले से इक़दामात के आज जायज़े पर आला सतह के इजलास का दूसरा दौर। बिजली के ट्रांसमिशन के नए मनसूबों और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात और सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, तक़सीम कार कंपनियों की निजकारी और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज़ किया जाए। इंतज़ामी अमूर की बेहतरी के लिए निजी शोबे के माहिरीन की मावनत ली जाए। बिजली शोबे के इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे में कमी लेकर आएंगे। बिजली चोरों और दीगर अनासर को मुल्क के ख़जाने को क़तन मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। CNG भी महंगी हो गई। CNG की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये 70 पैसे का इजाफा। नया इजाफा सेल्स टैक्स कीमत में किया गया है। CNG पर 200 रुपये फ़ी किलो वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। इजाफे के बाद फ़ी किलो CNG पर 36 रुपये सेल्स टैक्स आयद होगा। FBR ने CNG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान रुपये की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़ख़ायर मजबूत और शरह तबादलात मुस्तहकम है। आने वाले सालों में माशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तहसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा के अहदेदारान से मुलाकात। मुतबादल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त।